وہ کہے کہ فلاں مظلوم کو قتل کر دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، فلاں کو جناب مقابلے میں پار لگا دیں، لگا دیا ہے بھائی، ہاں جی، وہ کہہ دیں جناب مسجد میں جا کے بم مار دیں، قرآن پاک پڑھے ہوئے قرآن پاک کو شہید کر دیں، مسجد کو شہید کر دیں، ہاں جی، کرین چڑھا دیں مسجد پر جناب، یس جناب آرڈر آ گیا سر کا جی، مسجد شہید کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم آرڈر کے پابند ہیں بھائی، یہاں پہ صرف یس چلتا ہے، ہیں جی، یہاں پہ ناٹ اور وائے نہیں چلتا۔ یہی چیزیں جو ہیں آج ان لوگوں کو ڈبوئے بیٹھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حکمتیں پوچھتے ہیں، حکمت بتائی جائے تو ہم مانیں، حکمت نہیں بتائی جائے گی تو ہم تو نہیں مانتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی۔ قربان جائیں پھر حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے پھر ایمان کے معیار پہ پورے اترے ہیں کہ یہ حکمتیں پوچھنا یہ پاگلوں کا کام ہے، سمجھدار بندے کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں نا جی، اس پر اوراق علیہ السلام کے فرامین شریفہ جو ہیں اس پر چونکہ چنانچہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ ہر بندے کو منہ لگانا بھی جائز نہیں ہے، ہر بندے کو جناب دلیلیں دینا شروع کر دینا وہ بھی درست نہیں ہے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدین۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ یہ ذہن میں رہی ہے کلہم اور اجمعون جو ہیں یہ تاکید ہیں، بطور تاکید کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے، سوائے شیطان کے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پہ سوال وارد ہوتا ہے اور اشکال بھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہی فرشتوں کو تھا تو یہ تو فرشتوں میں شامل ہی نہیں تھا، پھر اس سے کیوں سوال کیا گیا؟ یہ ذہن میں رہے، یہاں صرف دو وجہیں بیان کی جائیں گی آپ کے سامنے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرشتے چونکہ افضل اور اعلیٰ تھے، جب کوئی حکم ہو اور افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ اس حکم میں شامل ہو تو یہ تو پھر گھٹیا ہے، یہ تو بدرجہ اولا شامل ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کسی کے گھر میں کو آئیں لوگ، وہ آگے کہیں جی یہاں پہ بڑے لوگ جو ہیں گھر کے، وہ کہیں جی سارے نکل جائیں یہاں سے، تو کیا بچے یہ سمجھیں گے کہ یہ نکلنے کا حکم ہمارے وڈیروں کو ہے، ہمیں کوئی حکم نہیں ہوا یہاں سے نکلنے کا؟ نہیں سمجھ آیا؟ وہ بھی خود بخود اس حکم میں شامل ہوں گے۔ جب گھر کے وڈیرے جب وڈیروں کو نکلنے کا کہا جا رہا ہے تو بچے تو پھر بچے ہیں، وہ تو بدرجہ اولا وہاں سے نکلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب افضل اور اعلیٰ مخلوق کو یعنی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی خدمت میں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو پھر یہ تو حکم سے باہر ہی نہیں ہے جی، یہ بھی حکم میں شامل ہے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا تھا، ان کے پاس جاتا تھا، وہیں رہتا تھا، تو اس لیے اسے بھی اسی حکم میں ہی شامل کیا گیا، اور اس حکم پر دلیل انہی آیات مبارکہ میں۔ اگر یہ حکم میں شامل نہ ہوتا تو شیطان نے یہ کہنا تھا کہ یا اللہ مجھے تو نے حکم ہی نہیں دیا، جب مجھے حکم ہی نہیں دیا تو مجھے پر جلال کا اظہار کرنے کا فائدہ، اس نے جتنا گستاخ ہو چکا تھا تو یہ کیا ہی دیتا، جتنا بے ادب ہو چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا بے ادب ہو چکا تھا، رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑ چکا تھا، تو پھر اس کو یہ کہتے ہوئے کوئی آر تو نہیں تھی اپنے طور پر، یہ تو کوئی بےزتی نہ محسوس کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمیشہ باادب لوگ ہوتے ہیں جن کو وڈیرے بڑے لوگ جو ہیں، والدین ہیں، استاد ہیں، شیخ ہیں، وہ حکم نہ بھی دیں کوئی، بعد میں پوچھیں ہاں جی تمہیں میں نے یہ کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، وہ آگے سے یہ نہ کہے کہ حضرت آپ نے کہا ہی کب ہے مجھے تو، ہیں جی آگے سے کوئی نہ کوئی عذر بیان کرے، وہ جی آپ نے فرمایا ہوگا میرے ذہن میں نہیں رہا ہوگا، میں بھول گیا ہوں گا، آپ کو پتہ ہی ہے میں تو بھول ہی جاتا ہوں،
اس طرح کا کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہیں با ادب لوگ جو ہوتے ہیں. بے ادب جو ہوتے ہیں وہ منہ نوچ لیتے ہیں سامنے سے. وہ نہیں جی آپ نے کہا, نہیں کہا ہی نہیں ہے آپ نے, فوراً سے پہلے بڑوں کو جھوٹا کر دیا. یہ انتہائی بے ادبی والی بات ہے, اور یہ آج کے معاشرے میں عموماً لوگوں میں پائی جاتی ہے. یہ مذہبی ٹولہ بھی اس سے آ رہی ہے, ہاں جی, پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں اس ادب سے. وہ بھی فوراً سے پہلے کہہ رہے نہیں آپ حضرت غلط کہہ رہے ہیں. اب یہ کون سا ادب ہوا بھائی, کہ نہیں سمجھ آیا. یہیں پہ ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے کہیں سے, تو ایک ہمارے ہاں معزز دوست ہیں کہ ہمارے, وہ دونوں اکٹھے کہیں گئے, تو وہاں سے واپس آئے تو وہ کہنے لگے میں نے اس کو کہا تھا کام, وہ کہے جی مجھے نہیں کہا تھا. اب جو انکاری تھا وہ بڑے کے لیے کہہ رہا, جو معزز تھا مجھے کہنے لگا استاد جی حضرت صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا ادب تو نہیں چھوڑا تم نے, وہ کہ منہ پہ حضرت کو جھوٹا کہہ دیا ہے. کہنے لگا حضرت صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, کیا احمقانہ بات ہے ویسے, سچی بات ہے. یہ والا ادب تو رخصت ہی ہو گیا ہے. وہ پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ادب کے ساتھ پیش آتے تھے اپنے والدین کے سامنے, اساتذہ کے سامنے, شیوخ کے سامنے. آج کل تو منہ پہ کہتے ہیں جی استاد ہی جھوٹا پڑے تو پڑے, اماں ہی جھوٹی پڑے تو پڑے, ابے کوئی جھوٹا کیے جائے تبھی کو کام بنے گا, مگر نہ میں جھوٹا ہو جاؤں گا نہ, یہ نہیں. نعوذ باللہ. شیطان جو ہے اس نے, اگر وہ شیطان اس حکم میں داخل نہ ہوتا تو شیطان نے بول پڑنا تھا. یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ شیطان نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. آگے سے شیطان جو ہے وہ اپنی افضلیت بیان کرنے لگا, وہ لوجک بیان کرنے لگا, منطق جھاڑنے لگا کہ یا اللہ انا خیر منہ, میں تو اس سے بہتر ہوں, میں اسے بہتر ہوں. اب تو ہی بتا دے, ایک مٹی سے, وہ کھنکتی مٹی سے اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا ہونے والا, اس کو میں سجدہ کروں. یعنی یہ اس نے حکمت بھی پوچھ لی, اعتراض بھی وارد کر دیا, اشکال بھی جڑ دیا, اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر دی. ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کے شیطان نے اتنی باتیں کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے یہ کہہ دیا سیدھا سیدھا کہ مولا میرے لیے تیرا حکم ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, میرے لیے لوجک بڑی شے ہے, منطق بڑی شے ہے. یہی چیزیں جو ہیں آج ان لوگوں کو ڈبوئے بیٹھی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حکمتیں پوچھتے ہیں. حکمت بتائی جائے تو ہم مانیں, حکمت نہیں بتائی جائے گی تو ہم تو نہیں مانتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی. یہ کیا طریقہ ہوا یار. ویسے یہ لوگ جو ہیں جہاں پہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں اپنے صاحب سے بھی اس طرح پوچھتے ہیں. وہ کہ جی فلاں کام کرے, کبھی پوچھیں گے ہاں جی اس کی حکمت کیا ہے, کبھی بھی نہیں پوچھیں گے. پولیس والا جو ہے بڑا افسر ان کا, وہ ان کو کہہ دیا آپ نے یہ کرنا ہے, بندے کو مارنا ہے آپ نے, بتائیں کبھی پوچھیں گے کیوں مارنا ہے. وہ کہیں گے ہم آرڈر کے پابند ہیں بھائی, یہاں پہ صرف یس چلتا ہے جی, یہاں پہ ناٹ اور وائے نہیں چلتا. یہ پوچھ نہیں سکتے کیوں جی, اور نہ کیسے پوچھ سکتے ہیں, کیا اور کیسے بالکل نہیں, یہاں سوال ہی نہیں ہے. اور نہ تو سوچ بھی نہیں سکتے, نہ اگر سوچو تو فوراً آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو بتائیں نا, ایک اپنے جیسے عام بندے کے سامنے جس کی نوکری کی وجہ سے آپ کو 40,000 50,000 1 لاکھ روپے ملتا ہو یار, 2 لاکھ روپے ملتا ہو, اس کے سامنے تو کبھی آپ اس طرح کی بات نہ کریں. اس کے سامنے یس ہی یس ہو. وہ کہے کہ فلاں مظلوم کو قتل کر دیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. فلاں کو جناب مقابلے میں پار لگا دیں, لگا دیا ہے بھائی, ہیں جی. وہ کہہ دیں جناب مسجد میں جا کے بم مار دیں, قرآن پاک پڑھے ہوئے, قرآن پاک کو شہید کر دیں, مسجد کو شہید کر دیں, ہیں جی, کرین چڑھا دیں مسجد پر جناب. یس جناب, آرڈر آ گیا سر کا جی, مسجد شہید کر دیں گے. بتائیں نا, یہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑنے والا ہے, ان کا اکثریتی طبقہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جاتا ہے. میں یہاں سے جا رہا تھا بیان کرنے کے لیے ادھر پتوں کے علاقے میں, تو ادھر اشارہ کریم بلاک والا, یہاں پہ ایک وارڈن کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, اس نے روک لی جی گاڑی ہماری. میں کتاب پڑھ رہا تھا, عربی کتاب تھی, مجھے کہنے لگے جی آپ علم والے لگ رہے ہیں, مجھے ایک بات کا جواب تو دیں. میں نے کہا جی بتائیں. میں نے اس نے مسئلہ پوچھا, میں نے جواب دے دیا, اور وہ قرآن کریم سے جواب دیا میں نے اسے. قرآن کریم کا واضح حکم ہے. مجھے کہنے لگا جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے تو یہ ہے, پھر جو ڈاکٹر لکھ کے دیں گے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. یعنی وہ رب تعالیٰ کے حکم سے بڑا ڈاکٹر کی تحریر کو سمجھ رہا تھا.
ڈاکٹر جو لکھ کے دے دے کہتے ہیں جی اس کی قدر منزلت جو ہے نا وہ زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے. بتائیں. میں نے ڈرائیور کو کہا، میں نے کہا یار گاڑی چلاؤ، وہ کہنے لگا یہ نہیں چلا سکتا، میرا آرڈر ہے اس کو. میں وہ کھڑا تھا ایسے زور سے، میں نے دروازہ کھولا گاڑی کا، میں اترا، میں نے کہا لے ابھی مجھے روک کے دکھا دو، پھر میں جا رہا ہوں. وہ اس طرح منہ اٹھا کے دیکھنے لگا. اس طرح کے تو ذلیل لوگ ہیں. اب ان سے بندہ پوچھے تیرے لیے ڈاکٹر کا حکم جو ہے وہ بڑا ہے، تجھے پتہ بھی ہے ڈاکٹر کس طرح کے گھپلے کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کس طرح کی جعلی رپورٹیں تیار ہوتی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے لڑائیاں ہوتی ہیں تو کیا کیا معاملات کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جی. پھر ان جھوٹوں کی وجہ سے سچے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پیچھے چھوڑ دینا، یہی ان کی خباثت ہے. یہ لوجک کو دیکھتے ہیں، منطق کو دیکھتے ہیں. ایسے لوگ جتنے بھی ہیں یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے نا وہ حکم نہ لگے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیڑے نکالیں. نہیں جی یہ کیوں ہے، تو یہ کیسا ہے، کیسے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب شیطان نے بھی لوجک دیکھی تھی نا جی، شیطان نے بھی یہی کہا تھا جی دیکھ یا اللہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، کھنکتی مٹی سے، گلی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے، اور میں اتنا معزز رفع والا، اتنی اونچی شان کا مالک، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، اب میں اس کے سامنے جھکتا ہوا اچھا تو نہیں نہ لگتا. بتائیں. اس بے شرم کو یہ حیا نہ آئی کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آگے کون ہے، میں نے یہ دیکھنا کہ رب حکم کس کا ہے، حکم کس خالق اور مالک کا ہے، جس خالق اور مالک نے مجھے عبادت کی توفیق دی ہے. جو بھی کچھ بھی میں ہوں اسی کی وجہ سے ہوں، اسی کے سامنے اکڑ گیا. آج بہت سارے لوگ ہیں وہ آگے پوچھتے ہیں جی یہ حکم کیوں ہے. بتائیں یار، ایک وہ صحابہ ہوں آقا علیہ السلام کے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اس سے پہلے کسی اور دین پر تھے، کسی اور مذہب پر تھے، کوئی اور معاملات میں تھے، چھوڑ کر کے اسلام میں آتے ہیں، کسی مسئلے پر یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ رب نے یہ کیوں کہا ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا، قسم خدا کی صحابہ نے یہ نہیں کہا. اور واللہ کہہ رہا ہوں حضور نماز پڑھا رہے ہیں ہاں جی، مسجد قبلتین میں گئے ہیں، ہمارے احباب دیکھا ہیں وہاں پہ یار مسجد اقصی کس طرف پڑتی ہے اور قبلہ شریف کس طرف پڑتا ہے. وہاں پہ مسجد شریف ایسے ہے نا، قبلہ اس طرف ہے، مسجد اقصی اس طرف ہے. اوپر چھت پہ دیکھیں تو مصلی بنا ہوا ہے گنبد کے اندر، یہ بالکل اس طرح پڑتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز میں ہی آقا علیہ السلام اس طرح جناب گھوم کے کعبے کی طرف آ گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، سارے کے سارے نماز میں ہی گھوم گئے، سارے نماز میں گھوم گئے، کسی نے بھی نہیں پوچھا. اور نماز کے بعد بھی کسی نے انکار نہیں کیا اس بات پر. ہاں یہودیوں نے بڑے اعتراضات کیے، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی. نصرانیوں نے بڑی باتیں کی، مشرکوں نے بڑی باتیں کی، منافقوں نے بڑی باتیں کی، لیکن حضور کے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت بلال تک کسی نے یہ بات نہیں کی یا رسول اللہ ایسا ہوا کیوں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اگر ہم نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنی تھی تو ہم نے ادھر منہ کر کے کیوں کی تھی، کسی نے بھی نہیں کہا. ایسے ثابت ہوا کہ غلام جو ہے نا، غلام سعادت مند اور ہوتے ہیں، بدبخت اور ہوتے ہیں. اعتراضات کیے تھے منافقوں نے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہم نے یہ بطور آزمائش کے یہ حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تمہارے ایمان کی بھی آزمائش ہو جائے. قربان جائیں پھر حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے پھر ایمان کے معیار پہ پورے اترے ہیں. اشکال وارد ہو رہے ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں منافقوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق پہلے ہی فرما دیا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اللہ نے محبوب پیارے حکم ہم دے رہے ہیں تجھے، ان قریب پاگلوں نے یہ کہنا ہے پہلے ادھر کیوں تھے تو اب ادھر کیوں ہو گئے ہیں. پاگلوں نے یہ کہنا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ یہ حکمتیں پوچھنا یہ پاگلوں کا کام ہے، سمجھدار بندے کا کام ما ولاھم عن قبلتہم التی، کس نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے اس قبلے کی طرف؟ کون ہے جس نے ان کو اچھے بھلے ادھر نماز پڑھ رہے تھے ادھر منہ کر لیے انہوں نے. اللہ نے میں سیقول السفہاء، یہ پاگل ہیں. یہ کیا ہے؟ پاگل ہیں. حکمت کس نے پوچھی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں پوچھی، حضرت عمر نے نہیں پوچھی، حضرت عثمان نے نہیں پوچھی، مولا علی نے نہیں پوچھی. پوچھ بھی رہا ہے تو کون پوچھ رہا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے پہلے فرما دیا پاگل پوچھیں گے. پاگل ہے پوچھ. صفحہ صفی کی جمع، صفی پاگل کو کہتے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں نا جی اس پر اور آقا علیہ السلام کے فرامین شریفہ جو ہیں اس پر چونکہ چنانچہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یا جب ہم اپنے جیسے لوگوں کے سامنے
بات نہیں کرتے. آج یہی لوگ جو ہے نا، ان کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کہہ دے ہاں بھی یہ آپ نے کیوں کہا ہے، تو بتائیں یہ اس کے ساتھ کیا رویہ رکھیں گے ہیں؟ جب یہ خناس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہنا شروع کر دیں اللہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کہا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ان کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے. وہ شیطان نے اپنی پوری شیطنت جو ہے ان کو منتقل کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا تم میرے روحانی فرزند ہو، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے سجدہ میں گر گئے، ابا الا ابلیس، شیطان رک گیا. ابا ان یکون مع الساجدین، شیطان نے بھی انکار کر دیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. دیکھیں یہاں انکار کا معنی صرف انکار ہوتا نا تو یہاں لفظ کوئی اور بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں لفظ ابا آیا ہے. ابا آیا ہے شدت سے انکار کرنا، نہیں جی میں نہیں کرتا. یہ انکارہ کا معنی بھی انکار کرنا ہوتا ہے، کافرہ کا معنی بھی انکار کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ابا آیا ہے. اس نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سختی کے ساتھ جھٹک دیا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بتائیں جیسے یہاں آج کل انگریزی بولتے ہیں تو کام نہ کرنا ہو تو کہتے ہیں جی نہ نو، اور جس کام کو سختی سے نہ کرنا ہو اس کا سختی سے انکار کرنا تو کیا کہتے ہیں؟ نو، نیور، نتھنگ، کدے بھی نہیں. کہتے نہیں کہتے، یہ وہی معاملہ ہے. ابا میں اس نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا، نہ کبھی بھی نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس ہو، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا، تو نے سجدہ نہیں کیا. اور اس نے آگے وہی لوجک پیش کی، کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا یہ میرے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے میں کسی ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے کھنکتی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. میں کسی ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے ایسے پیدا کیا ہے. اب دیکھیں جی حیران کن بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس لوجک کا جواب نہیں دیا، اس کے اس منطق کا جواب نہیں دیا. یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے جی اصل میں وجہ یہ ہے اس طرح کر کے وہ اس کی شان اونچی ہے تیری شان نیچی ہے، تو ذلیل ہے، تو یہ ہے وہ ہے. کسی بات کا جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک حاکمانہ طور پر حکم ارشاد فرمایا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، تو دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے. انک رجیم، تو بے شک دھتکارا ہوا، ذلیل کیا ہوا، رسوا کیا ہوا ہے، نکل جا یہاں سے. اس سے ثابت ہوا کہ ہر بندے کو منہ لگانا بھی جائز نہیں، ہر بندے کو جناب دلیلیں دینا شروع کر دینا وہ بھی درست نہیں ہے. ایک دانا بندہ تھا نا، اس کو کوئی بھی بندہ اس طرح کی احمقانہ بات کرتا تو وہ یہی کہہ کے اس کو ٹال دیتا آپ نے درست فرمایا ہے، آپ نے درست فرمایا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اس کا یہ مزاج دیکھتا رہا تو ایک دن وہ بھی کہنے لگا آپ ان کو اس طرح کہہ کے ٹال دیتے ہیں، آپ ان کو سمجھایا کریں. انہوں نے کہا آپ نے بھی درست فرمایا ہے، آپ نے بھی درست فرمایا. اب ایک بندے کے متھے کیسے لگتے رہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جس کو کوئی بھی کہے وہ مناظرے شروع کر دے، مباحثہ شروع کر دے، ہیں جی اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے. ایسا بندہ پاگل ہی کر سکتا، سمجھدار بندہ کر سکتا نہیں. کئی لوگوں کو ایسے ہی آپ مناظرے کی تکلیف ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے مناظرے والی. ہیں جی ایسے لوگوں کو بیٹھے بیٹھے چیلنج دیتے رہیں گے، میں چیلنج دیتا ہوں مناظرہ کرو، میں کہتا ہوں مناظرہ کرو. تو بھائی پہلے تم پڑھ تو لو، تھوڑا سا 4 لفظ پڑھ لو. یہ کام بڑے علماء کا ہے، وہ کر رہے ہیں، کرتے رہے. تمہیں کس نے کہا ہے تم اس طرح کی چھیڑ خانیاں کرو؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی فخرج، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا. فإنک رجیم، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، ذلیل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر جو لعنت ہے یہ قیامت کے دن تک کے لیے ہے، قیامت کے دن تک کے لیے ہے. یہاں یہ ذہن میں رہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الی یوم الدین جو ہے، الہ جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہے.
تو کیا خیال ہے قیامت کے بعد اس سے لعنت ختم ہو جائے گی؟ یہ ملعون نہیں رہے گا، یہ لعنتی نہیں رہے گا؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ لعنتی ہی رہے گا، یہ ذلت و رسوائی اس پر ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ اس آیہ مبارکہ نے یہ واضح کر دیا، یعنی یہاں جو ہے نا الی یوم الدین سے مراد جو ہے وہ دوام ہے۔ کیا مراد ہے؟ دوام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے تب تک جب تک چاند اور تارے باقی ہیں۔ تو چاند اور تارے کب تک باقی ہیں؟ جی وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے تو جانا جنت میں بعد میں ہے، آسمان گر جائیں گے، زمین گر جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، جنت میں تو جانا ہی بعد میں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے، اس میں اس دوام بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ دوام بیان کیا گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اسی طرح الی یوم الدین جو ہے، یہ الہ جو ہے، یہ یہاں پر کوئی انتہائی غایا کے لیے لے کر کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ قیامت تک وہ لعنتی ہے، قیامت کے دن جیسے آ جائے گا وہ سعادت مند ہو جائے گا، لعنت نہیں رہے گی اس کے منہ پر، بجے نہیں پڑیں گے اس کو، اور قیامت والے دن وہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو الی یوم الدین جو ہے یہ غایت کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ دوام کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ کس کو بیان کرنے آیا ہے؟ دوام کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ باقی انشاءاللہ عز و جل کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔